جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی شب بیداری کر کے ان راتوں کو عبادت میں گزارا جس میں شب برات بھی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بشارتیں ہیں شب برات میں عبادت کرنے والوں کی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں شب برات کے فضائل اور ساتھ میں شب برات میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں کیا ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے، کیا حدیث میں کہیں اس کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ آج میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ گزارش ہے اچھا لگے تو اور لوگوں تک شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھیے، ویسے تو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کی بہت ہی فضیلت ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بانیت ثواب انہیں عبادت میں گزارے تو اللہ کریم اسے داخل جنت فرمائے گا۔ کون سی ہے؟ نمبر 1، اول لیلۃ من رجب یقوم لیلہا ویصوم نہارہا، یعنی رجب کی پہلی رات کی اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔ نمبر 2، ولیلۃ النصف من شعبان یقوم لیلہا ویصوم نہارہا، اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی اس میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ نمبر 3، ولیلۃ الفطر یقوم لیلہا ویفطر نہارہا، اور عید الفطر کی رات کی اس میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے۔ نمبر 4، ولیلۃ الاضحیٰ یقوم لیلہا ویفطر نہارہا، اور عید الاضحیٰ کی رات کی اس میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے۔ ولیلۃ عاشوراء یقوم لیلہا ویصوم نہارہا، اور شب عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں شب کی اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ اور شب برات کے تعلق نواسی رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا طاؤس یمانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے 15 شعبان المعظم کی رات شب برات میں عبادت کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ 1/3 حصے میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں اور اللہ پاک کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود خوب سلام بھیجو۔ 1/3 حصے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں اللہ پاک کی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اور آخری 1/3 حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع و سجود کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا طاؤس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے عرض کی ایسا کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے؟ تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے والد جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے گا یعنی اس رات عبادت کرے گا وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور شب برات میں عبادت کرنے والوں کی کیا شان ہے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نہ صرف اللہ والوں کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں بلکہ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بخشش و مغفرت اور جنت میں داخلے کی بشارت پانے والے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی شب بیداری کر کے ان راتوں کو عبادت میں گزارا جس میں شب برات بھی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بشارتیں ہیں
شب برات میں عبادت کرنے والوں شب برات ہم کیسے گزاریں؟ مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مہینے کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں بہت مبارک رات ہے۔ اس میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھیں اور 15ویں تاریخ کا حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کریں، اور 15ویں رات کو ساری رات جا کر نفل پڑھیں، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لے، قرض وغیرہ ادا کرے، کیونکہ بغض والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور مزید فرماتے ہیں اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے اور زیارات قبور کرے۔ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، لہذا وہ صرف نوافل اور روزے ادا کریں۔ اگر اس رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کریں تو انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس رات میں خوب عبادت کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔